بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہمارا سفر جاری ہے اور ہم اپنے سفر کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں، تو ہر لیکچر میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ جیسا ہماری استاذات کا جذبہ بڑھ رہا ہے، میرا جذبہ بھی بڑھتا ہی رہتا ہے، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے۔ لیکن کچھ یہ دیکھنے کو آتا ہے کہ شاگردات کا جذبہ جو ہے وہ ڈے بائی ڈے کم ہو رہا ہے، تو یہ تو امر ہمارے لیے پھر تھوڑا سا افسوس والا ہو جاتا ہے۔ خیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو ہمت طاقت عطا فرمائے، میری تو بہت دعائیں ہیں، لیکن یہ کہ جو اسٹوڈنٹس گروپ میں انوالو ہیں، گروپ میں موجود ہیں، ان کی طرف سے رسپانس کا یقیناً ہمیں انتظار رہتا ہے، اور ہم آپ کے رسپانس کو ہی سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کتنے سنجیدہ ہیں اور کتنی دلچسپی سے آپ لے رہے ہیں۔ بہرحال اللہ سے بہت دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے جو ہمارے پاس ٹاپکس ہیں وہ بیسیکلی دو ٹاپک ہوں گے، آسان ٹاپک ہیں الحمدللہ۔ بس صرف وہی بات ہے کہ آپ نے اگر پوائنٹ پک کر لیا اور پوائنٹ سمجھ لیا، وہ ٹرک سمجھ لیا، وہ چیز جو اس کے اندر خاص موجود ہے، اس کو اگر آپ نے حاصل کر لیا تو موضوع آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ اور آج انشاءاللہ ہم مدینہ کتاب 2 کا پہلا سبق بھی شروع کریں گے، اور اس میں پھر ہماری اس کی پریکٹس بھی ہوگی۔ جی تو مس نادیہ اسٹوڈنٹ کو بلائیے۔ جی سر، آمینہ، سسٹر آمینہ 112۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی تو بتائیے یہ کیا لکھا ہے اسکرین پر، ابھی آپ کے آ گیا ہوگا۔ رسول اللہ، جی کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی۔ گڈ۔ ابھی کیا لکھا میں نے اس میں، دیکھیے۔ مضاف اور مضاف الیہ۔ کون مضاف ہے اور کون مضاف الیہ ہے؟ رسول مضاف ہے اور اللہ مضاف الیہ۔ گڈ، ایکسلنٹ۔ ابھی دیکھیے اب جملہ کیا بن رہا ہے؟ رسول اللہ کریمی۔ پوری طرح پڑھیں، اچھی طرح پڑھیں۔ رسول اللہ لاہ کریمی۔ ہاں جی، رسول اللہ الکریمی ملا کے پڑھیں گے نا۔ اچھا، جی اب یہ ٹاپک ہے آج ہم مضاف اور مضاف الیہ کی صفت کا تعین کریں گے کہ مرکب اضافی میں، اب چونکہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ مرکب توصیفی جو ہوتا ہے نا، موصوف اور صفت ساتھ ساتھ ہوتی ہے، لیکن ایک صورت مرکب اضافی کی ایسی ہے جس میں موصوف اور صفت میں فاصلہ آتا ہے۔ اچھا، وہ فاصلہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ مرکب اضافی ایک ایسا مرکب ہے کہ جس کو آپس میں الگ نہیں کیا جا سکتا، وہ ساتھ ہی رہے گا، اس کے بیچ میں کچھ نہیں آ سکتا۔ تو اس صورت میں آج ہم دیکھیں گے کہ کون سی صفت کس کی ہے، یہ کیسے پہچانیں گے۔ رسول اللہ الکریمی، سب سے پہلی بات ایک اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ مرکب اضافی، اب رسول اللہ تک ہمارا ہے مرکب اضافی، اس مرکب اضافی کے بعد کوئی بھی اسم آئے گا تو اس کے اعراب سے پہچانیں گے کہ کس کی صفت ہے۔ ابھی آپ دیکھیے، مجھے بتائیے کہ الکریمی یہ کس حالت میں ہے، اعرابی حالت میں؟ یہ جر میں ہے۔ جر میں ہے، تو یہ کس کی صفت ہے، رسول کی کہ اللہ کی؟ اللہ کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نام ہے وہ مرکب اضافی میں کیا ہے، مضاف ہے کہ مضاف الیہ ہے؟ وہ مضاف الیہ۔ مضاف الیہ، گڈ۔ اور اب جو الکریم ہے وہ صفت ہے، تو صفت کس کی ہے؟ وہ اللہ کی۔ اللہ ہی کی۔ اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ مرکب اضافی میں لفظ الجلالہ جو اللہ ہے وہ مضاف الیہ ہونے کے ساتھ ساتھ موصوف بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب اس اسم کے پاس جی اس وقت 2 پوزیشنز آ گئی ہیں۔ عربی میں یہ ممکن ہے کہ کسی اسم کے پاس ایک سے زیادہ پوزیشنز ایک ہی وقت میں موجود ہوں۔ اب یہ موصوف بھی ہے اور الکریم جو ہے وہ صفت ہو گیا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور جملہ لاتا ہوں، جملہ پڑھیے کیا ہے۔
رسول اللہ الکریم الکریم. جی، کریم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کریم بہت بڑا. مہربان، مہربانی کرنے والا، بہت مہربان. کہتے ہیں نا ہی از سو کائنڈ. سو کریم، مہربان، جی جی مہربانی کرنے والا. سو اب دیکھیں رسول اللہ الکریم الکریم. اب مجھے یہ بتائیے جو آخری کریمو ہے جو گرین کلر میں ہے یہ کس اعرابی حالت میں ہے؟ یہ رفع میں. رفع میں ہے. تو یہ کس کی صفت بن رہی ہے؟ یہ رسولو کی. رسولو کی صفت بن رہی ہے. البتہ آپ کے ذہن میں یہ کوشچن آ سکتا ہے کہ چلے یہاں تو ہم نے مان لیا نا کہ اسم الجلالہ جو ہے وہ اسماء معرفہ میں سے ہے، اس لیے ہمارے پاس صفت معرفہ آئی ہے. اب دیکھیں ہم نے پڑھا ہے نا کہ صفت اپنے موصوف کو چاروں پہلوں میں فالو کرتی ہے. وہ کیا کیا ہے؟ وہ ہے اعراب، پھر اس کا عدد، پھر اس کی وسعت، ایسے ہی ہے، اور پھر جنس. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں الکریم چاروں اعتبار سے لفظ الجلالہ کو فالو کر رہا ہے. اعراب مجرور، عدد واحد، وسعت معرفہ، جنس مذکر. ٹھیک ہے. اچھا اب آ جائے اگر ہم آخری کی طرف جو ہمارے پاس الکریم آئی ہے اس کو، اب اس کا بن رہا ہے موصوف رسولو. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ الکریم اس رسولو کو فالو کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. ہمارے پاس فالو کے لیے وہی چار چیزیں: اعراب، عدد، جنس اور وسعت. ٹھیک ہے. اعراب کے حوالے سے رفع، یس رسولو بھی رفع اور الکریمو بھی رفع. عدد کے حوالے سے رسولو ہے ایک اور الکریمو بھی اسم واحد ہے، اگر دو ہوتا تو الکریمانی ہو جاتا. اور جنس کے حوالے سے مذکر ہے تو رسولو بھی مذکر ہے، اور وسعت کے حوالے سے الکریمو معرفہ ہے. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ مضاف معرفہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. جب کسی بھی اسم کو کسی کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے یعنی مرکب اضافی بنا دیا جاتا ہے، اس میں جو مضاف ہوتا ہے وہ معرفہ بن جاتا ہے، اور اس کی اگر کوئی صفت آئے گی تو وہ معرف باللام آئے گی، معرفہ صفت آئے گی. یہاں پہ بظاہر ہمارے پاس ال موجود نہیں ہے جو کہ ہم لا بھی نہیں سکتے ہیں، لام تعریف یعنی جو معرف باللام کے لیے ہوتا ہے. لیکن یہ یہاں پر کہلائے گا معرفہ چونکہ یہ مضاف ہے، اور مضاف معرفہ ہوتے ہیں. لسان القرآن کی عام معرفہ نکرہ کے پیج پر اگر جائیں گے تو وہاں پر 6-7 کیٹیگریز لکھی ہوئی ہیں کہ معرفہ اسماء کون سے ہوتے ہیں. اس میں سے ایک ٹائپ یہ ہوتی ہے کہ مضاف الی المعرفہ، کہ جب کوئی اسم مضاف بن جاتا ہے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے، وہ نکرہ نہیں رہتا. اب آپ مرکب اضافی میں، اب نیکسٹ پوائنٹ یہ آیا کہ مرکب اضافی میں اگر یعنی صفت مضاف کی بھی ہو اور مضاف الیہ کی بھی، تو ترتیب کیا ہوگی؟ یاد رکھیے ترتیب یہ ہوگی کہ مضاف الیہ کی صفت پہلے آئے گی اور مضاف کی صفت بعد میں آئے گی ترتیب میں، نمبر 1 اور نمبر 2 اگر دونوں کی صفات ہوں گی. تو اگر دونوں کی نہیں ہوں گی، کسی ایک کی ہوگی، تو وہ مرکب اضافی کی فوراً بعد اس کو فالو کر لے گی. بہت آسان ہے پہچاننا. آپ ان اعراب سے پہچانیں گے کہ صفت کس کی ہے. انشاءاللہ میں تھوڑی آپ کی پریکٹس بھی کرواؤں گا. ابھی ذرا اس کی تھوڑی ترتیب دیکھتے ہیں کہ اسماء کس کس پوزیشن پر کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیں مضاف، رسول مضاف، اسم الجلالہ لفظ الجلالہ مضاف الیہ، اور دونوں موصوف بھی ہیں کیونکہ دونوں کی اپنی اپنی الگ الگ صفت موجود ہے. تو یعنی یہ رسول مضاف بھی ہے اور موصوف بھی ہے. اسم الجلالہ مضاف بھی، مضاف الیہ بھی ہے اور موصوف بھی ہے، یعنی دو پوزیشنز ہیں، اور پھر آگے ان کی صفت جو ہے وہ ان کو فالو کر رہی ہے. ابھی تھوڑی چینج لاتے ہیں. دیکھیں کیا چینج آیا بیٹا، پڑھیں. یا رسول اللہ کیا ہوا ہے؟ حرف ندا گیا ہے اور رسول نصب میں ہو گیا ہے. کیوں یہ رسولہ نصب کیوں ہوا ہے یا آنے سے؟ یا حرف ندا سے مضاف نصب میں ہو جاتا ہے نا. مضاف نصب میں ہو جاتا ہے. ویری گڈ. اب ہم دیکھتے ہیں.
دیکھیے کیا جملہ ہے یا رسول اللہ الکریم. یا. تو اچھا اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ دیکھیں ہم ترجمہ کیا کریں گے، اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ الکریمی، اے کریم اللہ کے رسول. کیا؟ اے کریم اللہ کے رسول. کیونکہ اردو میں ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں، صفت کو پہلے لاتے ہیں، موصوف کو بعد میں، ایسے ہی. جی جی. تو ہم وہی ترتیب اپنی فالو کریں گے کہ کریم، اے کریم اللہ کے رسول. اور اسی طرح پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا کہ رسول اللہ الکریم الکریم، تو کیا کریں گے، کریم رسول، کریم اللہ کا کریم رسول، کریم اللہ کا کریم رسول. ٹھیک ہے، مرکب توصیفی کا جو ترجمہ ہے نا وہ ہم نے توڑنا نہیں ہے، اس کو ہم نے ساتھ ساتھ رکھنا ہے، وہی جو ہم نے ترتیب بنائی. چلیں ادھر آتے ہیں، اب ہم جو پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں، مجھے بتائیے یہ الکریمی جو صفت ہے یہ کس کی ہے، رسول کی کہ اللہ کی؟ اللہ کی. اللہ کی. کیسے پہچان رہی ہیں آپ؟ او حالت جر میں ہے گڈ. کریمی، اور اسم جلالہ بھی اب آپ حالت دیکھیے جر میں کیا ہے. ہے، اب آپ پڑھیے. یا رسول اللہ الکریم کریمہ. مجھے یہ بتائیے یہ آخری الکریمہ نصب کیوں ہوا ہے؟ یہ رسول کی وجہ سے، یس، رسولہ کی وجہ سے. ویری گڈ. میں نے آپ کو دکھایا یہی ہے کہ اعراب سے آپ کیسے پہچانتے ہیں کہ اعراب اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، منصوب میں تو ہم پہچان لیں گے کیونکہ منصوب کی اپنی ایک پہچان ہے کہ یا رسول اللہ الکریم الکریمہ، اے کریم اللہ کے کریم رسول. اچھا آگے اب دیکھیں یہ کیا ہے، من رسول اللہ. کیا تبدیلی کیا آئی اور مطلب کیا بنا؟ من حرف جر ہے تو رسولی بھی حرف جر میں آ گیا ہے، اس کی وجہ سے. یعنی مضاف مجرور ہو گیا ہے. کیا کہیں گے؟ جی، مضاف مجرور ہو گیا. مضاف مجرور. اللہ کے رسول سے، من رسول اللہ. اچھا ابھی دیکھیں کیا ہے، من رسول اللہ الکریمی. جی. اب مجھے بتائیں یہ الکریمی صفت کس کی ہے؟ یہ اللہ کی. جی فی الحال تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کی صفت ہے، لیکن اس جملے میں یہ فائنل ڈیسائیڈ کرنے کے لیے، کیونکہ دیکھیں ہمارا مضاف بھی مجرور ہے، ٹھیک ہے، ابھی تو آپ کو کلر کوڈنگ سے پتہ چل رہا ہے نا، آپ کو رنگوں سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ دونوں ریڈ کلر کے جی ہیں تو دو مرکب توصیفی بن رہا ہے، لیکن یہ اس کی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس صورت میں اگر ایسی صورت جی پیدا ہوگی تو پھر ہمیں جو باقی آیات میں باقی حصہ ہوگا نا وہ بتائے گا کہ صفت کس کی ہے. ٹھیک ہے. جی. اچھا اس صورت میں دیکھیں کیا ہے، من رسول اللہ الکریم الکریمی. جی. اب آپ بتا سکتی ہیں آرام سے کہ کون سی کس کی صفت ہے. کلر کے علاوہ بتائیں مجھے آپ کیسے پہچانیں گی؟ وہ مجرور ہے، قریبی، رسول بھی مجرور ہے تو وہ نہیں کسے. دیکھیں آپ کے پاس دونوں صفات مجرور آئی ہوئی ہیں اور جی ادھر جی. بھی دونوں ہی مجرور ہیں، تو آپ نے کیسے یہ بتانا ہے مجھے کہ کون سی صفت کس کی ہے؟ ابھی آپ کلر کو بھول جائیں، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے کلر نہیں دینا چاہیے تھا. میں نے ایک پوائنٹ بتایا تھا، موصوف اور صفت. ایک پوائنٹ بتایا تھا پہلے، جی اسی لیے بتایا تھا کہ یہ بات یاد رہے کہ اگر دو صفات آ جائیں تو جو پہلی صفت ہوگی وہ ہمیشہ مضاف الیہ کی ہوگی ترتیب میں. جی. ٹھیک ہے، تو وہ ہمیں اس طرح کی صورتحال میں اس کا وہ کام آئے گی کہ دونوں صفات اعرابی طور پر ایک ہی جیسی ہیں. اب ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا کیسے ممکن ہوگا کہ اس میں سے کون سی صفت کس کی ہے؟ تو وہ اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیشہ نمبر 1 صفت جو ہوتی ہے وہ مضاف الیہ کی ہوتی ہے اور نمبر 2 صفت جو ہوتی ہے وہ مضاف کی ہوتی ہے. آسان ٹاپک تھا، میں نے آپ کو دکھایا ہے. قرآن مجید میں اس کا استعمال بہت زیادہ بے تحاشا نہیں ہے، بہت کم ہے، آپ آسانی سے پہچان سکتے ہیں انشاءاللہ.
تو لیکن ہے ضرور اور آ جاتا ہے سامنے. تو اس کا طریقہ سب سے بڑا یہی ہوگا, آپ نے ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے. مثال کے طور پہ ربو کا کیا مطلب ہے؟ ربو کا تمہارا رب. کون سا مرکب ہے یہ؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی. ربو کا رحیم. اب مجھے بتائیں یہ رحیم صفت کس کی ہے؟ رحیم رب کی. رب کی صفت ہے. آپ نے ایک بات یہ کہ یہ جو ضمائر ہوتے ہیں نا, کہ اگر اس طرح کا مرکب اضافی آ جائے اس میں صفت نہیں ہوتی ہے, ان کی صفت نہیں آتی ہے, صرف یہ مضاف ہی یہاں پر موصوف بنے گا. لیکن امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے, مرکب اضافی کے بعد اگر آپ کو فوراً مرکب اضافی کے بعد آپ کو فوراً معرف باللام اسم مل رہا ہے, تو یہ گارنٹی کر لیں کہ وہ مرکب اضافی میں سے کسی نہ کسی کی صفت ہے. یہ شور بات ہوگی کہ مرکب اضافی کے فوراً بعد آپ کو کون سا اسم مل رہا ہے بیٹی؟ معرف باللام. معرف باللام. ویری گڈ. تو ہم یہ سمجھ لیں گے کہ یہ لازمی طور پر صفت آئی ہے. اوکے, اب ہم چلتے ہیں آگے. مجھے بتائیے یہ کیا جملہ لکھا ہے؟ خالد استاذ المدرسۃ الجدید. جی مجھے یہ بتائیے, پہلے تو یہ بتائیں کہ مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے اور کون سا مرکب ہے؟ خالد مبتدا ہے, استاذ المدرسۃ الجدید اس کی خبر ہے. ویری گڈ. خالد مبتدا ہے ہمارے پاس اور استاد المدرسۃ الجدید. اب استاد المدرسۃ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. گڈ. اور یہ الجدید حالت رفع میں کیوں ہے؟ حالت رفع میں ہے, وہ اس کی صفت ہے. کس کی؟ مدرستی کی نہیں, استاذوں کی. استاذوں کی صفت ہے. آپ نے پہلے تو یہ جی بتایا مدرسہ کی صفت کیوں کہا؟ ہاں, مدرسہ کی نہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں اعراب پہچانے نا. دیکھیں جی اس وقت ہمارے پاس استاد صاحب موصوف ہیں, ٹھیک ہے, اور الجدید صفت ہے اس میں. جی اچھا, اب آپ دیکھیں کہ صفت اور موصوف چار پہلوؤں سے ایک جیسی ہونی چاہیے. وہ کیا ہے؟ اعراب, جی جنس, عدد, وسعت. اب مجھے بتائیے اعراب کے حوالے سے دونوں ایک جیسے ہیں؟ جی ہیں. اوکے. جنس کے حوالے سے دونوں ایک جیسے ہیں؟ جی ہیں. عدد کے حوالے سے ہیں؟ عادت کے علاوہ بھی ہیں اس سے بھی. ویری گڈ. اچھا, اگر یہ صفت ہوتی مدرسہ کی تو یہاں دو چیزیں موجود ہوتی. ایک تو یہ مجرور ہوتا اور دوسرا یہ تائے مربوطہ کے ساتھ ہوتا, کیونکہ مدرسہ مؤنث ہے. یعنی جی آپ دیکھیں کہ وہ چیزیں فالو ہی نہیں کر رہی ہیں. اوکے, اب نیکسٹ جملہ دیکھیں کیا ہے. جی. خالد استاذ المدرسۃ الجدیدتی. اچھا سوری, پہلے جملے کا ذرا ترجمہ کر دیجئے. خالد کا استاد نہیں. خالد کا استاد کیسے بن رہا ہے بھائی؟ استاد المدرسہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مدرسے کا استاد. تو خالد کا استاد کیوں بنایا آپ نے؟ جی آپ بتائیں. یہ تو بہت حیرانی کی بات ہے, آپ نے اتنی بڑی مسٹیک کر دی. اب یاد آیا. اب مدرسے بتائیں. کا خالد اسکول کا نیا استاد ہے, کیونکہ یہ نئی صفت کس کی ہے؟ استاد کی. تو خالد اسکول استاد. کا نیا استاد ہے. خالد استاد المدرسۃ الجدید. اوکے, اگلے جملے میں آئیں اور مجھے بتائیں
فی الجدیدتی کس کی صفت ہے؟ استاد کی کہ مدرسہ کی؟ مدرسہ کیسے پہچانا آپ نے؟ دونوں حالت جر میں ہے اور تائے مربوطہ ہے. جی دونوں فالو کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، موصوف صفت کی ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہے. تو اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ اس کا ترجمہ ہے نئے مدرسے کا استاد خالد ہے. سبحان اللہ. خالد کو جملے میں پہلے رکھنا تھا کہ آخر میں رکھنا تھا؟ مبتدا ہے نا. ارے ہاں پہلے خالد نئے مدرسے خالد نئے ہے. مدرسے کا استاد ہے. گڈ. اوکے مس، نیکسٹ اسٹوڈنٹ. سر شگفتہ آئیے. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. دعا پڑھ لیجئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سر پڑھ لیا. جی اب مجھے بتائیں، جملہ پڑھیں، اگلا جملہ. خالد استاد مدرسۃ الجدیدۃ الجدید. جی اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ یہ خالد مبتدا ہے سر، اور باقی استاد المدرسۃ الجدیدۃ الجدید یہ خبر ہے. گڈ. اب مجھے یہ بتائیں کہ استاد المدرسہ کون سا مرکب ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے سر. گڈ. اب مجھے بتائیں کہ کون سی کس کی صفت ہے؟ سر الجدیدتی مدرسہ کی صفت ہے، اور الجدید استاد ہے. ٹھیک ہے. اب ترجمہ کیا بنے گا اس جملے کا؟ خالد نئے مدرسے کا نیا استاد. ویری گڈ. خالد نئے اسکول کا نیا استاد ہے. ویری گڈ. اوکے اب آپ دیکھیں جملہ کیا ہے. نحن عباد اللہ الصالحون. مبتدا خبر بتائیے. نحن مبتدا ہے سر، عباد اللہ الصالحون خبر ہے. گڈ. عباد اللہ کون سا مرکب ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے سر. ویری گڈ. تو یہ صالح ہونا کیا چیز ہے؟ الصالح ہونا یہ صالحون صفت ہے سر. کس کی؟ نحن عباد اللہ عباد کی صفت ہے. مطلب عباد کی صفت. جی سر یہ جی پلرل ہے، وہ بھی پلرل ہے. ہاں جی، کیونکہ یہ عبدن کی جمع ہے. ٹھیک ہے. عبدن کی جمع ہوتی ہے عباد. جی سر. اب عبادن چونکہ جمع کا جی صیغہ ہے تو صفت بھی جمع آئی ہے الصالحون. جی تو یہ اب یہاں پر دیکھیں عبادن موصوف بھی بن رہا ہے اور اس کی صفت ہے صالحون جو چاروں اعتبار سے اس کو پوری کر رہی ہے. ہم اللہ کے نیک بندے ہیں. نحن عباد اللہ الصالحون. اوکے اگلا جملہ دیکھیں. نحن عباد اللہ الرحمن الصالحون. جی اس میں سر نحن مبتدا ہے، عباد اللہ الرحمن الصالحون خبر. گڈ. اب مجھے بتائیں کہ یہ جو آخری دو صفات ہیں کون سی کس کی ہے؟ رحمانی اللہ اس میں جلالہ کی، وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات ہے، اور صالحون عبادوں کی صفات. ویری گڈ. اب جملہ پڑھیں. جی سر. السلام علی عباد اللہ الصالحین. اوکے مبتدا خبر بتائیں. السلام مبتدا ہے سر، اور عباد اللہ الصالحین خبر ہے. علی عباد اللہ الصالحین یہ شبو جملہ پورا خبر، یہ پورا خبر ہے، شبہ جملہ خبر ہے. کیونکہ آگے رفع میں کچھ بھی موجود نہیں ہے تو آپ کس کو خبر کہیں گی؟ رفع میں تو کچھ ہے ہی نہیں. اوکے اب مجھے بتائیں یہ الصالحین کون سی اعرابی حالت ہے؟ رفع، نصب یا جر؟ یہ نصب کی ہے سر، یہ جر کی ہے. سوری اللہ آیا ہے جر کی. جی اللہ نے کیا کیا کہ عباد کو کر دیا مجرور. ٹھیک ہے. تو وہ صالحین نے
اپنے اور موصوف پھر کو اس کے عباد بھی کو مجرور فالو کر کو لیا جی تو وہ صالحون سے فالو صالحین بن گیا. ذرا التحیات پڑھیے آرام آرام سے. جی سر. التحیات للہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ہاں جی, السلام علینا وعلی عباد اللہ السلام الصالحین. جی سر علینا وعلی وعلی عباد اللہ الصالحین. عباد اللہ الصالحین. الصالحین. تو یہاں پہ صالحین کس کی صفت ہے؟ عباد کی. عباد کی. جو مبتدا خبر بتائیں جی کیا ہے؟ مبتدا سر السلام ہے. اچھا اس والے جملے میں جی, السلام ہے اور باقی دو خبریں ہیں, علینا و علی عباد, علینا دو ایک شبہ خبر جملہ ہے. خبریں ہیں کہ سلامتی ہو ہم پر اور اوکے اللہ سر. کے جی نیک سر. بندوں پر. اب اللہ التحیات کے کو, نیک بندوں پر. جی آپ سب نے التحیات کو, یہ جو التحیات ہے نا, اس کو یہاں تک آپ لوگوں نے اپنے پاس نوٹ کرنا ہے اور دیکھنا ہے آپ کو کتنا آ گیا ہے. اس وقت یہ سارا حل ہو چکا ہے. التحیات للہ, التحیات مبتدا, للہ خبر شبہ جملہ. تمام سلامیاں, تمام تحیات اللہ کے لیے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات, یہ دونوں بھی مبتدا ہیں. اس کے بعد السلام علیکہ ایھا النبی. اب ایھا کیوں آیا ہے یہ آپ کو بتایا تھا. آگے النبی معرف باللام آ رہا ہے, اس لیے اس کے بیچ یا کے اور معرف باللام اسم کے بیچ میں ایھا آ جاتا ہے. تو یہ غور کرنا اب آپ کا کام ہے. اوکے, اگلا جملہ پڑھیں. ربک الکریم ذو رحمت واسعۃ. ایک منٹ سسٹر, یہ رحمتی ہے کہ رحمتن ہے؟ رحمتن ہے سر. تو آپ نے تی کیوں پڑھا؟ اچھا میں نے رکھتی نہیں سر. اوکے, اب بتائیے کہ الکریم مبتدا, پہلے تو مبتدا خبر بتا دینا. سر ربو کا مبتدا ہے. گڈ یہ مرکب اضافی ہے سر. گڈ. اور الکریم ذو رحمت واسعۃ خبر ہے. اللہ آپ کو رہنمائی فرمائے, آپ کی بھی اور میری بھی. نہیں سر, ربک الکریم یہ دونوں مل کر کے یہ بن رہا ہے سر. جی سر. یہ پورا مبتدا ہے. الکریم صفت ہے رب کی, مبتدا ہے یہ. جی سر. جی سر. مضاف کی صفت ہے. ربک الکریم یہ ہے خبر ذو رحمت واسعۃ. اچھا, ربک الکریم آپ کا کریم رب. اچھا, ذو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ والا. گڈ. سو رحمتن کیا بن گیا, مجرور کیوں ہوا؟ رحمت ذو کی وجہ سے سر. ذو کی وجہ سے مضاف الیہ بن گیا, اس کا سمپلی مضاف الیہ جی بن سر. گیا. جی سر. یہ اور مضاف ہے. واسعتین مجرور کیوں ہوئی؟ کیونکہ اسی کی صفت ہے سر وہ. جی, یہ رحمت ان کی صفت ہے, چاروں اعتبار سے فالو کر رہی ہے. آپ کا کریم رب بہت وسیع رحمت والا ہے, بہت وسیع رحمت والا ہے. ٹھیک ہے, اوکے, آگے پڑھیں کیا ہے. ربنا الرحیم ذو مغفرۃ واسعۃ. جی, مبتدا خبر بتائیں. سر ربنا الرحیم مبتدا ہے. اوکے, خبر. ذو مغفرۃ واسعۃ. اوکے, اب مجھے بتائیں کہ یہ رحیم حالت رفع میں کیوں ہے اور یہ معرف باللام کیوں ہے؟ یا حرف ندا سر چھپا ہوا ہے یہاں پہ شاید. وہ کدھر ہے, یا حرف ندا کدھر آ گیا, اور میرا سوال کیا ہے, اور یا حرف ندا کون سی کمپنی میں بیٹھا ہوا ہے؟ ربنا رحیم.
یا ندا آپ نے جناب محذوف کر کے اور ایک لمبی یہ کہانی چھیڑ دی۔ ربنا ادھر کی یہاں کیا ہے؟ یہ ربک الکریم، یہ کیا ہے؟ یہ تو مضاف یہاں آپ نے کیوں نہیں کہا یا محذوف ہے؟ ربنا ہمارے رب، سیم جملہ ہے، سیم جملہ ہے، لیکن صرف ضمیر وغیرہ چینج ہوئے ہیں، الفاظ چینج ہوئے ہیں، اور تو کچھ چینج نہیں ہوا، سیم جملہ تھا۔ سسٹر اپنے لیے بہت دعا کرے۔ میں نے ابھی آپ کو لیکچر میں ہنٹ دیا کہ مرکب اضافی کے بعد آپ کو معرب باللام کوئی بھی اسم ملے تو آپ نے بنا کسی فکر کے یہ سوچنا ہے کہ یہ ایک تو صفت ہے۔ پہلی چیز یہ صفت آ رہی ہے مرکب اضافی کی۔ اب ربنا مرکب اضافی ہے، ہمارا رب، آگے الرحیم حالت رفع میں ہے، تو ہم کیسے پہچانیں گے اب مرکب اضافی میں سے کس کی صفت ہے؟ وہ چونکہ ربو حالت رفع میں ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ کدھر یا اور کہاں کیا یا اور کدھر کی یا اور پتہ نہیں کہاں سے یا اٹھا کے آپ نے یہاں کھڑی کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا ہوتا تو یہ رب لفظ یہاں پہ حالت نصب میں ہوتا۔ اتنی بات تو ہمیں یاد رہنی چاہیے۔ جی سر۔ ہمارا رحیم رب بہت بڑی مغفرت والا ہے۔ ربنا الرحیم ذو مغفرت واسعۃ۔ دیکھیں میرا مقصد آپ سے بہت بلا وجہ ناراض ہونا نہیں ہے، لیکن وہ چیز جو بالکل سامنے ہے اور اس میں آپ ایک اور چیز کہیں سے اٹھا کر بلا وجہ سے داخل کر دیں تو پھر تو استاد آپ یہ غلطی کرتی کہ جی یہ نا کی صفت ہے تو میں آپ کو سمجھاتا ٹھیک ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ آپ اس کو کہتی ہیں یہ خبر ہے تو میں آپ کو سمجھاتا نہیں ایسا نہیں ہے۔ آپ نے کہاں سے یا اٹھا کے بیچ میں رکھ دیا لا کے۔ اگلا جملہ پڑھیں۔ کتابک الجدید جمیل، اس میں کتابوں کا یہ ہے سر مرکب اضافی ہے، اور الجدید جمیل، کتابک الجدید مبتدا ہے سر اور جمیل خبر ہے۔ ٹھیک ہے، گڈ۔ اب مجھے بتائیں الجدید حالت رفع میں کیوں ہے؟ کیونکہ وہ صفت بن رہی ہے سر اس کی، کس کی؟ کتابوں کا کی، کتابو اس لفظ کی صرف کا کو بیچ میں اچھا شامل نہ کتابوں کریں۔ کی، جی سر کا نہیں، مضاف ٹھیک کی، ہے سر، مضاف کی جی صفت سر بن گئی۔ مضاف کی صفت ہے۔ تو کیا ترجمہ بنے گا؟ تمہاری نئی کتاب۔ جی کیا ہے اس کو؟ کیا سر مطلب؟ نہیں سمجھا میں پورا نے جملہ کوشچن۔ بتایا نا، تمہاری نئی کتاب خوبصورت ہے۔ تمہاری نئی کتاب خوبصورت ہے، جی سر۔ ہاں جی، گڈ، اوکے، تھینک یو ویری مچ مس۔ نیکسٹ اسٹوڈنٹ۔ نو ساؤنڈ مس۔ نہیں آ رہی۔ ڈاکٹر افشاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی یہ پڑھیے کیا لکھا ہے۔ کثرت ذکر الموتی۔ اوکے گڈ۔ سو ایک آج آپ کو میں ایک نیا مرکب اضافی کا ایک اور انداز دکھانے لگا ہوں۔ سو اصل میں یہ تھا ذکر الموتی، ٹھیک ہے۔ سو ذکر الموت کا مطلب کیا ہوگا؟ ذکر الموت، موت کا ذکر۔ ہاں، موت کی یاد، موت کا ذکر، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ مرکب اضافی تھا، رائٹ؟ جی سر۔ اس میں ذکر کیا مضاف ہے اور الموت مضاف الیہ، صحیح ہے؟ مضاف الیہ، جی سر۔ ٹھیک ہے، مضاف اور مضاف الیہ۔ اب ہم نے کیا کیا کہ ہم ایک اور مضاف لے آئے اس سے پہلے، وہ ہم نے کر دیا کسرہ کو، ٹھیک ہے، کسرہ مضاف بن گیا، ٹھیک۔ اب کسرت و مضاف بنا اور ذکری یہاں پر مضاف ہونے کے ساتھ ساتھ
مضاف الیہ بھی بن گیا. دیکھیں میتھمیٹکس ہے کہ نہیں ہے؟ جی اچھا بہت اس کا یہ ابھی تھوڑی میں آپ کو بتاتا ہوں تفصیل، لیکن سمپل بات آپ نے یہ رکھنی ہے کہ پہلا ہلکا ہو اور رفع میں ہو، اور آگے جتنے بھی مجرور ہوں گے وہ سب کے سب مضاف الیہ ہوں گے، یہ مرکب اضافی ہوگا. قرآن مجید میں بہت کم مثالیں ہیں ایسی کہ جس میں اتنے زیادہ 3-4 آ جائیں، 3-4 بھی آ سکتے ہیں، لیکن اس کا آسان ترین حل یہ ہے کہ آپ نے ترجمہ ٹرانسلیشن ریورس کرنی ہے اس طرف کو. اچھا آپ ذرا اس کے ریورس ٹرانسلیشن کریں، پھر باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں. موت کا ذکر، موت کے ذکر کا کثرت. ہاں جی، موت کے یاد کی کثرت دلوں کو جی نرم کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، موت کے یاد کی جی کثرت. اب یہ مرکب اضافی ہے. اب ذرا میں آپ کو تھوڑا اس کا، آپ کو ذرا تھوڑی اس کی میتھمیٹکس دکھاتا ہوں. کیسی خوبصورت میتھمیٹکس ہے کہ ہم نے کہا کہ کسرہ ہمارا ہے مضاف، اور یہ ذکر مضاف بھی ہے کس کے لیے؟ اگلے کے لیے، اور پچھلے کے لیے مضاف الیہ ہے. جی ٹھیک ہے، جی نیکسٹ کے لیے یہ کسرہ ذکر جی کیا ہے؟ مضاف ہے، اور پچھلے کے لیے مضاف الیہ ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کیا یہ مضاف اور مضاف الیہ کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ پوری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ یہ کوشچن ہے. اب وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو لفظ ہے نا ذکر، یہ جو جی لفظ ذکر ہے، لفظ جو ذکر ہے یہ مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اور مضاف الیہ کی ایک ہی ریکوائرمنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ مجرور ہو. حالت جر میں. اور مضاف کی کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ کہ اس پر ال نہ ہو مضاف جو ہے وہ اور ہلکا ہو. جی تو دیکھیں یہ جو لفظ ذکر ہے کیا یہ دونوں کی ریکوائرمنٹ پوری کر رہا ہے؟ جی سر. دونوں کی ریکوائرمنٹ پوری کر رہا ہے. مضاف الیہ ہونے کے لیے اسے مجرور ہونا ہے، وہ مجرور ہے. مضاف ہونے کے لیے اس کو ہلکا ہونا ہے، وہ ہلکا بھی ہے اور ال بھی نہیں ہے. یہ تو ہے ایکسٹرا بات. اگر آپ ان باتوں کو یاد نہ بھی رکھیں تو کوئی ایسے ٹینشن کی بات نہیں ہے. آپ سمپل اتنی بات یاد رکھیں کہ یہ ایک مرکب اضافی ہے جس میں آپ کو 2 مجرور مل گئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیسے پہچانیں گے آپ کہ دیکھیں آپ کو 2 ہلکے مل رہے ہیں، آپ کو زیادہ ہلکے ملیں گے. جیسے یہ اگلا پڑھے کیا ہے؟ حدیث رسول اللہ. جی ترجمہ کریں، کیا کریں گے ہم؟ اللہ کے رسول کا حدیث کی حدیث. ٹھیک ہے، آپ پٹھان تو نہیں ہیں؟ کی کو کا اور کا کو کی. اوکے آگے جملہ پڑھے کیا ہے؟ عائشۃ زوجۃ رسول اللہ. جی مجھے بتائیے مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے؟ مبتدا عائشۃ مبتدا ہے، اور زوجۃ رسول اللہ یہ مرکب اضافی ہے، یہ خبر ہے. ٹھیک ہے گڈ. ترجمہ کریں کیا بنے گا؟ عائشہ اللہ کے رسول کی زوجہ ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں. اوکے اگلا جملہ پڑھیں عائشہ کیا رضی ہے؟ اللہ عنہا اللہ کے رسول کی زوجہ. یا عائشۃ و خدیجۃ زوجتا رسول اللہ. جی یہ اب عائشۃ زوجتا، و مجھے خدیجۃ بتائیے یہ مبتدا ہے، زوجتا کیوں ہو گیا ہے؟ یہ مثنیٰ ہے نا سر، یہ 2 ہے یس، دونوں کے لیے زوجتانی، پھر مضاف میں نون نون ڈراپ ڈراپ ہوگی. ہو جاتا ہے. ویری گڈ. زوجتا رسول اللہ، اور خبر اپنے مبتدا کو فالو کر رہی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا و خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیویاں ہیں. اوکے اگلا جملہ پڑھیں. اسکرین پہ نہیں آ گیا. نہیں آیا. ہاں فاطمہ بنت رسول اللہ. سوری بنتو ناٹ بنتو، یہ مسٹیک ہے. جی فاطمہ بنت رسول اللہ. یس. یہ فاطمہ
یہ مبتدا ہے اور بنت رسول اللہ مرکب اضافی خبر ہے. فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں. یس گڈ. اب اگلا پڑھیے کیا ہے. ابھی نہیں کلیئر نہیں دکھ رہا ہے. جی پڑھیں. سر کلیئر نہیں دکھ رہا ہے. اب کلیئر دیکھنے کا تو میں کچھ نہیں کر سکتا. مس آپ کو آگے کلیئر سر دکھ رہا ہے؟ فاطمہ و زینب. اب آ گیا تھوڑا سر. لیٹ آ رہا ہے. فاطمہ و زینب بنت رسول اللہ. جی فاطمہ و زینب یہ مبتدا ہے. بنت رسول اللہ یہ مرکب اضافی خبر ہے. مجھے یہ بتائیں یہ فاطمہ بن تا کیوں آیا ہے؟ سر یہ دونوں یہ نا مثنیٰ ہے نا اس لیے. جی مجھے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام کیا ہیں؟ یہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، زینب رضی اللہ عنہ اور جی بھی تھی. بس ہو گئی. یہ محبت سر ہے اور ہماری. یاد ہے ابھی. بس ہو گئی. نہیں سر اور بھی ہیں. کلثوم رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ، زینب رضی اللہ عنہ. ویری سیڈ. جی سر ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے نام ہمیں پورے یاد نہ ہوں تو کیا دعویٰ محبت درست ہے؟ سوری سر نہیں ابھی دماغ میں نہیں آ رہا ہے. بہت سارے نو 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 اٹ شوڈ بی آن چار فنگر ٹپس. کیا فاطمہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اتنی غیر معمولی ہیں نعوذ باللہ کہ ہمیں ان کے نام بھی یاد نہ ہو؟ فاطمہ و زینب و رقیہ و ام کلثوم. جی سر ہاں یہ کلثوم یاد تھا سر. کلثوم بولی. بناتو رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب کیا یہ بناتو کیوں آیا؟ یہ سر یہ نا جمع کے لیے. گڈ. اب مجھے یہ چار ہے نا بتائیں. 2 سے زائد ہے. جی مجھے یہ بتائیں کہ ان چاروں میں ترتیب کیا تھی؟ بڑی کون تھی، چھوٹی کون تھی؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ سب سے چھوٹی تھی. اچھا اور ان لوگ تینوں کے سیکوینس نہیں پتا ہے. سیکوینس نہیں پتا ہے آپ کو؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا یہ کنفرم پتا ہے یہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی. میں آپ کو اپنے معاشرے کے حالات بتاتا ہوں. ہمارے ہاں نا ہم فین ہوتے ہیں، ہمارے آج کل فین پائے جاتے ہیں، لوگ پنکھے بن جاتے ہیں کرکٹرز کے، ایکٹرز کے، ایکٹریسز کے. وہ ایسے فین بنتے ہیں کہ ان کو ان کے بچے، مامے، تائے، چاچے، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ سب کا پتا ہوتا ہے. ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ وراٹ کوہلی نے کتنی گرل فرینڈ چھوڑی تھی. ان کو یہ لسٹ بھی معلوم ہوتی ہے. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیونکہ وہ ان کے اتنے دیوانے ہوتے ہیں کہ وہ صبح دوپہر شام ان پہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں کہ وہ بس صرف پتا ہونا چاہیے. وہ جو حالانکہ فضول ہے کہ نام ہی پتا ہو تو کیا فرق پڑتا ہے. لیکن ہم ایز اے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے دعوے دار. میں اب یہ نہیں کہہ رہا کہ محبت میں کمی ہے، نہیں، میں الزام نہیں لگا رہا. دلوں کے بھید، دلوں کے حالات اللہ جانتا ہے. یقیناً آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کی کچھ ڈیمانڈز بھی ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم ان کے قدم و نقش قدم پہ چلتے ہیں. تو پھر ان کی فیملی کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا. کیا خیال ہے؟ یہ سر میں اب پورا یاد کر لوں گی سارا. ویری گڈ، ماشاء اللہ، دیٹس گریٹ. سو زینب رضی اللہ تعالی عنہ پہلے نمبر پر ہیں، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے نمبر پر ہیں، ام کلثوم تیسرے نمبر پر ہیں، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے چھوٹی بیٹی تھیں. 4 بیٹیاں تھیں.
ویسے اگر یہ 4 پہ ہی آ رہا ہے یہ حال ہے اور میں نے امہات المومنین کا نام پوچھ لیا تو معاملہ خراب ہو جائے گا. کیوں ایسے ہی ہوگا نا؟ ویسے 3-4 ہی یاد ہے سر. ویسے امہات المومنین میں کتنے نام یاد ہیں آپ کو؟ ذرا بتائیے. یہ سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہا، عائشہ خدیجہ، رضی اللہ عنہا، اوکے، خدیجہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ ام سلمہ رضی اللہ، اوکے، اور اور بس سلمہ. کیوں ہماری بیٹی بس؟ 2 زیادہ سنتی ہوں نا سر، اور سب یاد کر. اب آپ نے یاد کرنے ہیں یہ نام. دیکھیں سر یاد یہ کریں وہ انشاءاللہ سب کے. شخصیات ہیں امہات المومنین. امہات المومنین. مجھے بتائیں کسی کو کہیں تمہاری ماں کا نام کیا ہے اور اسے اپنی ماں کا نام نہ پتا ہو تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ بتائیے. یس سر بالکل. اسے کیا کہیں میں گے ہم؟ یاد کروں تمہیں تمہاری انشاءاللہ. ماں کا نام ہی نہیں پتا اور ہمیں ہماری ماؤں کے نام پتا نہ ہو، یہ تو عجیب بات ہے نا. تو اللہ تعالی ہم سب کو ہماری رہنمائی فرمائے اور ہمیں اتنی دلچسپی دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی فیملی کے ساتھ کہ ہمیں پتا ہو کون کس کی بیٹی، ان کے کتنے بچے. ابھی دیکھیں اچھا معاملہ کیسا ہے، معاملہ الٹ ہے، عجیب. مجھے یہ بتائیے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے بچے تھے؟ ان کے 2 بیٹے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، امام حسن رضی اللہ عنہ، اور ایک بیٹی بھی تھی ان کی. یہ کتنے 2 بیٹے تھے؟ کون کون سے؟ 4 بچے. امام حسن رضی اللہ عنہ، امام حسین رضی اللہ عنہ، 2 بیٹے، اور ایک بیٹی بھی تھی. چلیں کوئی بات نہیں. آپ کے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محسن رضی اللہ عنہ، ام کلثوم اور زینب، 2 بیٹیاں تھیں آپ کی، ام کلثوم و زینب، اوکے، اور 3 بیٹے تھے آپ کے. ٹوٹل آپ کی 4 5 بچے اولاد ہیں. تھی. سو یہ چیزیں ہمارے لیے بہت اہم ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ ایسا بنا دے کہ ہمیں ایک ایک بات یاد ہو. بہرحال میرا کسی پہ تنقید کرنا مقصد نہیں ہے، جسٹ اٹس اے ویک اپ کال اونلی. اوکے آگے دیکھیے آخری جملہ کیا ہے؟ مفتاح غرفتی بیتی خالد مفقود. گڈ. اب دیکھیے یہ پورا مرکب اضافی ہے، صحیح ہے. اور دیکھیے اس میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ آپ کو بیچ میں بغیر کسی حرف جر کے مجرور نظر آ رہے ہو نا تو آرام سے سمجھ جائیں کہ یہ مرکب اضافی اور لمبا چوڑا ہے. تو ریورس ترجمہ کرنا ہے، کیسے کریں گی؟ ادھر کو ترجمہ کرنا ہے، اس طرف کو. خالد کے کمرے کی چابی مفقود. نو خالد کے گھر کے کمرے کی چابی یس گم ہے. ٹھیک ہے خالد کے گھر کے کمرے کی چابی. یس جی. یہ میں نے آپ کو صرف دکھانے کے لیے، ورنہ قرآن مجید میں اتنے لمبے نہیں آتے ہیں، ٹھیک ہے بس، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے. اوکے ویل ڈن. چلیں اب مجھے یہ بتائیے، یہ لکھا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اصل میں تو تھا یہ اسم اللہ، ٹھیک ہے، کیا تھا؟ اسم اللہ. تو اسم اللہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی ہے سر. گڈ. اب مجھے یہ بتائیں کہ الرحمانی اور الرحیمی دونوں مجرور کیوں ہیں؟ یہ دونوں صفت بن رہا ہے. کس کی؟ مضاف کی یا مضاف الیہ کی؟ یہ مضاف کی بھی ہے اور مضاف الیہ کی بھی ہے، دونوں کی نہیں صفت ہے. یہ نہیں صرف مضاف کی ہے، ٹھیک ہے صرف مضاف کی ہے. اسم کی صفت یہ نہیں بن سکتا. یہ چیزیں ہم بعد میں پڑھیں گے، یہ بعد میں ہم پڑھیں گے. فی الحال سو یہ دونوں صفات مضاف الیہ کی ہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت رحمان اور بہت رحیم ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب ہم آتے ہیں ذرا اس طرف، یہ لکھا ہوا ہے نا
یہ جس کو میں نے ابھی سرکل کیا نظر آیا آپ کو؟ یس سر. کیا سرکل کیا میں نے؟ یدا ابی لہب. مجھے بتائیے یہ یدا کا کیا مطلب ہے؟ یدا یدانی ہاتھ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تو یدا ویری نون گڈ. ڈراپ ہو گیا ہے. اصل میں جملہ کیا تھا؟ ابو لہب. کیا تھا؟ ابو لہب. یہ مرکب اضافی تھا. صحیح ہے. تو ابھی ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھے تھے اسماء خمسہ، ابو، ابا، ابی. ٹھیک ہے. تو ابو یہاں پر مضاف بن رہا ہے اور لہب مضاف الیہ بن رہا ہے. اب کیا ہوا کہ ایک اور مضاف آیا، یدا، دونوں ہاتھ، نون ڈراپ ہو گیا مثنیٰ کا. ٹھیک ہے. اب کیا ہونا ہے؟ اب اس مضاف نے مجرور ہونا ہے. رائٹ. تو یہ ابو سے بن گیا یس. ابی لہب. تو ابو لہب کے دونوں ہاتھ، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور ٹوٹ گئے. مجھے بتائیے مالوہ کون سا مرکب ہے؟ مالوہ مرکب اضافی. ویری گڈ. چلیں اب آپ کو میں ایک اور مرکب توصیفی دکھاتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زو کا مونس کیا ہوتا ہے؟ زو کا ذات. ذات. ٹھیک ہے. ذاتو، ذاتا، ٹھیک ہے، ذاتی. ذاتی. اب آپ یہاں پر آئیے دوسری لائن میں. نارن. نارن یہاں پر موصوف ہے اور یہ مرکب اضافی اس کی صفت ہے. مرکب اضافی بھی صفت بنتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں نارن موصوف ہے اور اب ہم اس کو اگر جنس کے حوالے سے دیکھیں، ساری چیزیں اس کی اگر ہم غور کریں، ہم صفت موصوف کو ہم فالو کرواتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ ساری جنس، عدد، اعراب، وسعت. وسعت. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا بن رہا ہے. وسعت. چلیں جی. نارن جنس کے اعتبار سے کیا ہے؟ مؤنث. ٹھیک ہے. تو ذاتا مؤنث ہے یا نہیں ہے؟ مؤنث ہے. جنس ڈن ہو گئی. یس. اوکے. اس کے بعد نارن یہ واحد ہے عدد کے حوالے سے. ذاتا بھی واحد کا صیغہ ہے، اس کی مثنیٰ زواتا ہوتی ہے. سو ذاتا، ذاتا ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ بھی عدد بھی فالو ہو گیا. اعراب کے حوالے سے نارن منصوب ہے، ذاتا بھی منصوب ہے. یہ بھی ٹھیک ہے. چونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مرکب اضافی میں جو مین پارٹ پلے کرتا ہے وہ مضاف ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا اب رہی بات وسعت کی. وسعت کے حوالے سے تو مرکب اضافی دونوں پوزیشن پر استعمال ہو جاتا ہے. اس میں بھی نکیرہ ہونے کی وجہ ایک موجود ہے جو میں ابھی ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا، بعد میں انشاءاللہ کریں گے. تو کیسی آگ؟ لہب کہتے ہیں شعلے کو. لہب کسے کہتے ہیں؟ شعلہ. وہ آگ بھڑکتی ہے نا، جو اس کے اوپر، آگ کے اوپر جو وہ شعلے سے اٹھ رہے ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں لہب. تو ابو لہب کا نام بھی اسی لیے پڑا تھا کہ اس کا رنگ بہت زیادہ سرخ تھا اور وہ آگ جیسا اس کا رنگ تھا، تو اس لیے اس کو یہ کنیت ملی ہوئی تھی ابو لہب. سو سیصلا نارن ذات لہب، ایسی آگ میں جلے گا جو شعلوں والی ہوگی. اب دیکھیں ذات لہب شعلے والی. وامرأتہ مرکب اضافی اس کی بیوی، وامرأتہ. حمالۃ الحطب مرکب اضافی حمال ڈھونے والا، حمالہ مؤنث ہو گیا. حمالۃ الحطب لکڑیاں ڈھونے والی. جیدیہا، جیدن گردن کو کہتے ہیں، اس کی گردن، فی جیدیہا اس کی گردن میں. اچھا اب مجھے یہ بتائیے فی جیدیہا حبل، اس میں مبتدا خبر کیا ہے؟ اس میں مبتدا جیدیہا ہے، حبل خبر ہے. پچھلے لیکچر میں کیا پڑھایا تھا؟ نہیں سوری سر، یہ فی جیدیہا ہے، یہ صفو جملہ خبر بنا تو یہ خبر مقدم ہو گیا، اور یہ Very حبلن ہے good. نا، یہ مبتدا مؤخر ہو گیا. فی جیدہا حبل، اس کی گردن میں ایک رسی ہوگی. ٹھیک ہے. اوکے گڈ. یس. اب آتے ہیں ہم ذرا
قرآن سورہ فاتحہ کی پہلی آیات کی طرف دیکھیں. الحمد مبتدا، للہ شبہ جملہ خبر. اس میں اس لفظ الجلالہ، اللہ کے نام کو لفظ الجلالہ بولا جاتا ہے جب گرامر کی بات آتی ہے. اب لفظ الجلالہ یہاں پر حالت جر میں ہے، ٹھیک ہے، مجرور. اب یہ رب العالمین مجرور، یہ مرکب اضافی ہو گیا. ربی مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ یہ صفت ہے ربی یہ اللہ کی. سو لفظ الجلالہ یہاں پر موصوف ہوا اور یہ مرکب اضافی نے اس کو صفت کے طور پہ فالو کر لیا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. اچھا، یہ صفت نمبر 1 آ گئی. آگے چلیے. الرحمانی بھی مجرور، یہ صفت نمبر 2 آ گئی. الرحیمی بھی مجرور، صفت نمبر 3 آ گئی. مالکی یوم الدین مرکب اضافی، یہ مالکی مضاف ہے، یہ کیوں مجرور ہوا؟ یہ صفت نمبر 4 آ گئی اللہ کی. تو اب دیکھیے کہ الحمدللہ، للہ میں جو اسم لفظ الجلالہ اللہ موجود ہے وہ موصوف ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مجرور ہے. تو اس کی جو صفت آ رہی ہے وہ 4 آ گئی. 1 رب العالمین، رحمانی 2، رحیمی 3، مالکی یوم الدین 4. اب مالکی یوم الدین بھی ایک مرکب اضافی ہے. کون سا؟ وہی جو ابھی آپ کو پڑھایا کہ حساب کے دن کا مالک، حساب کے دن کا مالک، جزا کے دن کا مالک. سو اب آپ اندازہ کر لیں کہ سورہ فاتحہ کی پہلی 4 آیات آپ کی مکمل ہو گئی بسم اللہ سے لے کر. سو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کا کرم نوازی ہے کہ شاید آپ بہت سے اسٹوڈنٹس کو یہ کبھی بھی پتہ نہیں ہوگا کہ یہ رحمانی کی زیر کیوں آئی ہوئی ہے، رحیمی کی زیر کیوں آئی ہوئی ہے. اب اگر کوئی غلطی سے پیش لگا دے تو آپ اس کو کان سے پکڑ سکتے ہیں، بھائی ادھر پیش لگ ہی نہیں سکتی ہے کسی بھی طرح سے. اسی لیے آپ آیات میں یہاں دیکھتے ہیں لا لکھا ہوتا ہے. لا، اس لا کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ آیت پیچھے سے کیا ہے؟ کنیکٹڈ ہے. اسی لیے یہاں آ کر آیت رکتی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہاں آ کے بہت سے مولوی پہلا بریک لگاتے ہیں، لیکن احادیث کے مطابق ہمیں ہر آیت پر رکنا ہے کیونکہ سورہ فاتحہ کے بارے میں ایک خاص حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے. اور وہ حدیث میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ گروپ میں شیئر کر دوں کہ ہر آیت پر جب آدمی ایک آیت مکمل پڑھتا ہے تو اللہ جواب دیتا ہے اسے. جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کی طرف سے اسے جواب ملتا ہے. جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم پھر اللہ کی طرف سے اسے جواب ملتا ہے. پھر وہ کہتا ہے مالک یوم الدین پھر اسے جواب ملتا ہے. پھر وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین پھر اسے جواب ملتا ہے. پھر ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. پھر اللہ کہتا ہے ہاں اب بندے نے اپنی بات کی. سبحان اللہ. اللہ نے ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بھی سکھا دیا کہ پہلے اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی تعریف کرو، اس کی بڑائی کو مانو، اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر کرو، روز جزا کا ذکر کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہونے کو مانو اور ذکر کرو. صرف زبان سے نہیں مانو، عمل سے بھی مانو کہ ہم مدد مانگتے ہیں تو صرف اللہ سے، ہم عبادت کرتے ہیں تو صرف اللہ کی، ہم اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارتے. ہم کسی کو نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا حسن مدد، یا حسین مدد. نو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. لیکن یہ کہنے والے ایاک نستعین کہہ کے اس کی خلاف ورزی کر دیتے ہیں. تو پھر اہدنا الصراط المستقیم کیسے قبول ہوگا کہ تم نے یہاں پر بات کا ہی انکار کر دیا ہے؟ عملی طور پر کہتے تو ہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن تمہارا عمل تو دوسری طرف جا رہا ہے. تو پھر وہ اہدنا الصراط المستقیم ملتا ہی نہیں ہے. اہدنا الصراط المستقیم تو دعا ہے، وہ دعا سے پہلے والے معاملے میں تم نے نفی کر دی اور اب تم امیدیں لگائے بیٹھے ہو کہ تمہیں اہدنا الصراط المستقیم ملے گا. کدھر سے ملے گا؟ پہلے اپنا معاملہ تو درست کر لو، پہلے اللہ کو مان تو لو کہ ہاں یا اللہ صرف تجھی سے مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی سے نہیں مانگتے ہیں، کسی پیر فقیر سے نہیں مانگتے ہیں، کسی مولوی سے نہیں مانگتے ہیں، کسی کو نہیں پکارتے تیرے سوا. تو ہی ہے ہماری مدد کرنے والا، تو ہی ہے سننے والا، تو ہی ہے ہر وقت سننے والا، ہر ایک کی سننے والا اور براہ راست سننے والا اور بغیر کسی واسطے کے سننے والا، بغیر واسطے کے سننے والا، ڈائریکٹ
اللہ رب العزت اس کائنات کی واحد ہستی ہے جو بغیر واسطے کے سنتی ہے، کافر کو بھی سنتی ہے، مسلمان کو بھی سنتی ہے۔ اس کی نفی کر کے کوئی کہے اہدنا الصراط المستقیم، کتھوں لبے گا اہدنا الصراط المستقیم جب خلاف ورزی کر رہے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی۔ اللہم احفظنا جمیعا، یا اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما کہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہم کہاں کیا غلطیاں کر رہے ہیں۔ اوکے، اب ہم آتے ہیں اپنے مدینہ عربک بک کی طرف۔ جی تو بیتن، بیتی، بیتکا، بیتہو، مس نادیہ نیکسٹ اسٹوڈنٹ پلیز۔ Sir. Saima Salahuddin. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو اوپر لکھا ہوا بیتن، بیتی، یہ بیتی سے کیا مراد ہے؟ بیتی یہ مرکب اضافی ہے، میرا گھر۔ اور بیتو کا؟ بیتو کا تمہارا گھر۔ بیتو ہو اس کا گھر۔ بیتو ہا اس ایک مونس کا گھر۔ اوکے، دیکھیں اب یہ ہے اسماء ہمارے پاس رائٹ سائڈ میں، ٹھیک ہے، اور آگے ہے ہاذا قلمی۔ اس طرح سیم جملے بنانے ہیں، یہ آپ کا ہوم ورک سب کا، اور یہ آپ نے کر کے جو تو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں گروپ کے وہ اپنی ٹیچرز کو بھیجیں گے، اور جو یوٹیوب پر کرنا چاہیں وہ نیچے کامنٹ میں لکھیں گے۔ سو قلم ہاذا مبتدا، قلمی خبر، یہ میرا قلم ہے، ہاذا قلم کا یہ تمہارا قلم ہے، ہاذا قلمہ یہ اس کا قلم ہے، ہاذا قلمہا یہ اس مؤنث کا قلم ہے۔ تو سیم نیچے سارے جملے جو ہیں وہ آپ نے بنا کے رائٹ کر کے لکھ کے بنا کے دینے ہیں، جیسے کتابن ہاذا کتابی، ہاذا کتابو، ہاذا کتابو کا، ہاذا کتابہ، ہاذا کتابہا۔ اب یہاں مؤنث کا دھیان رہے گا چونکہ سیارت مؤنث ہے، یدن کا بھی رہے گا دھیان چونکہ ہذہ یدی، ہذہ یدک، ہذہ یدہ، ہذہ یدہا، ٹھیک ہے، چونکہ اس میں مؤنث صرف ہمارے پاس دو ہی آئے ہیں۔ نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں۔ جی تو لی کا کیا مطلب ہے؟ لی بیسیکلی تو مطلب ہے میرا، لکا تمہارا، لہو اس کا، اور لہا اس مؤنث کا، ٹھیک ہے۔ اب پڑھیے یہ لی اختن واحدتن میں مبتدا خبر کیا ہے؟ لی اختن واحدتن میں اختن واحدتن مبتدا مؤخر ہے، لی خبر مقدم ہے۔ ویری گڈ، تو ترجمہ کیا بنا؟ لی اختن واحدتن، میری ایک بہن ہے۔ میری ایک ہی بہن ہے۔ اگلا جملہ پڑھیں۔ الک اخن، لا ما لی اخن، الک خبر مقدم، اخن مبتدا مؤخر، کیا تمہارا کوئی بھائی ہے؟ نہیں، میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ جی آگے۔ اس میں بھی اختی لہا طفل صغیر، اوکے، اختی مرکب یہاں پر ذرا اضافی میں بات کروں گا، موقع دیجیے گا۔ اختی مرکب اضافی، میری بہن، لہا طفل صغیر، یہ ایک نئی چیز آ گئی ہمارے سامنے، اور یہ مدینہ عربک بک میں پہلی بار آئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اچھا، آپ کو یہ تو ہو گیا مبتدا، اور یہ پوری خبر ہے، لیکن یہ پوری خبر ایک الگ جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر طفل صغیر مرکب توصیفی مبتدا مؤخر ہے، اور لہا خبر مقدم ہے، یعنی ایک پورا جملہ جو ہے وہ خبر بن رہا ہے، پورا جملہ اسمیہ۔ اس پر تفصیل میں بعد میں بات کریں گے، فی الحال اتنی کافی ہے۔ اختی میری بہن، لہا طفل صغیر اس کا ایک چھوٹا بیٹا ہے، زمیلی میرا ساتھی، لہو اخن و اختن اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہے۔ اس میں بھی سیم ہوا ہے کہ مبتدا اور مرکب اضافی اور خبر ایک پورا جملہ آیا ہے، اس میں اخن و اختن یہ مبتدا مؤخر اور لہو خبر مقدم ہے، اور پورا جملہ اسمیہ خبر بن رہا ہے اپنے مبتدا زمیلی کی۔ اس کو پہچانیں گے کیسے؟ سمپل پہچان ہے اس کی، سمپل پہچان۔ سسٹر آپ بتائیے، آپ نے وہ پہچان پک کی ہے؟ ایسی صورتحال کی پہچان
पहले मुरक्कब इजाफी है, बाद में शिबु जुमला है। जी, या तो वाहिद इस्म होगा या मुरक्कब इजाफी होगा और उसके फौरन बाद एक जार मजरूर होगा और उसकी जमीर वापस उसकी तरफ आ रही होगी। जी, उसकी जमीर वापस उसकी तरफ आ रही है। अब देखें ये लहा है ना, उख्त लहा, ये हा मुअन्नस आ रहा है ना उसकी तरफ। जी जी, और अगले जुमले में देखें हु उख्त मुजक्कर है, तो ये जमीर जमीर मुजक्कर है में ना। जी जी, मुजक्कर के साथ हु जमीर आ गई। हाँ, तो ऐसी सूरत हाल की ये पहचान रख लें अपने जहन में कि हालत हरफ जर के साथ एक जमीर होगी जो वापस उसी इस्म की तरफ लौट रही होगी, तो फिर हम समझ जाएंगे कि आगे एक पूरा जुमला अलग खबर बन रहा है। देखें मेरी बहनों, मैं आपके लिए यानी सिर्फ आपको पढ़ाता नहीं हूं, आपको वो गाइडेंस भी देता हूं जिसके जरिए आपके लिए मामला आसान हो सके, ठीक है, ताकि आपको मैं वो हिंट्स भी दूं जी जिसको आप पकड़कर आप अपने जहन में बिठा सके, अच्छा यहाँ ये चीज मौजूद है। अच्छा, आगे वो कह रहे हैं कि नकूल, हम कहते हैं, इंदी किताबुन, मेरे पास एक किताब है, किताबुल मुब्तदा मुअख्खर, इंदी शिबु जुमला खबर मुकद्दम, चूंकि इंदा ज़र्फ है। शिबु जुमला। और वो कहते हैं कि नकूल, हम कहते हैं कि ली अखुन, मेरा एक भाई है, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि ला नकूलु इंदी अखुन, हम ये नहीं कहते कि मेरे पास एक भाई है, ठीक है, कि जब रिश्ते की बात आएगी तो हम इंदी का लफ्ज, इंदा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, लाम हरफे जर। ओके, अच्छा मुझे ये बताएं मा खालिदीन का क्या मतलब है? खालिद के साथ मुरक्कब, ये शिमला मुरक्कब इजाफी मा है। भी क्या है, एक ज़र्फ है, सही है, ज़र्फ है। गुड, जी ज़र्फ। ओके। माल मुहंदिसी का क्या मतलब हुआ? इंजीनियर के साथ। ओके, माल मुदीरी का क्या मतलब हुआ? टीचर के साथ। अच्छा, अब ये जुमला पढ़िए, क्या है नंबर 4? मन मअका या अलीयु मई ज़मीली। मन मुब्तदा, मअका खबर है, या अली जी ये निदा मुनादा, निदा हर्फ मुनादा, नदा और मुनादा। जी जी, गुड। नदा मुनादा। मन मअका, तुम्हारे साथ कौन है, ए अली, मई ज़मीली, मई यहाँ पे फिर मुरक्कब इजाफी बनके नहीं, हाँ मुरक्कब इजाफी बनके मुब्तदा, ज़मीली खबर, नो, मेरे देखिए साथ एक मिनट मेरा सिस्टर, साथी। मा ज़र्फ है, ठीक है, सो ज़र्फ कभी भी मुब्तदा नहीं बनते। जी जी सही, ज़मीली। ज़मीली खबर, ज़मीली मुब्तदा मुअख्खर, माई खबर मुकद्दम, माई ज़मीली, मेरे साथ मेरा साथी है। ओके, अगला जुमला पढ़े। आमिनतु, आमिनतु मअहा ज़ौजुहा, आमिनतु मुब्तदा, मअहा ज़ौजुहा शिबु जुमला है, ये खबर। अभी दो हमने कुछ खबरें पढ़ा, होंगी इसमें। पिछले सफे पे हमने कुछ पढ़ा था, मैंने क्या बताया था कि ये पूरी खबर जी, इस्म के फौरन बाद एक इस्म के जार फौरन मजरूर बाद होगा और उसमें जमीर किधर आ रही होगी, उसकी तरफ, पीछे की तरफ लौट रही होगी। हाँ, यस, ज़मीर आमिना तो की आमना तो मुब्तदा, माहा ज़ौजुहा ये पूरा जुमला खबर, इसके अंदर ज़ौजुहा मुब्तदा पूरा मुअख्खर जुमला। और माहा शिबु जुमला खबर मुकद्दम। आमना उसके साथ उसका शौहर है। गुड, नो प्रॉब्लम सिस, मेरी बहनों, आपने ये जो अभी बात मैंने बताई ना, टेंशन नहीं लेनी है, आपके साथ है ना हम, देखिए जो चीज तो नई आएगी, मुश्किल आएगी, हम आपके साथ हाजिर हैं। ओके, अब मुझे बताइए कि ये जो पॉइंट नंबर 8 है, जरा इसको पढ़ें और तर्जुमा करें। बैतुन घर, बैतुका तुम्हारा घर, एक मुज़क्कर का, बैतुहु उस एक मुन्नस, सॉरी मुज़क्कर का घर, बैतुहा उस एक मुन्नस का घर, बैती मेरा घर, अबुन वालिद, अबू का तुम्हारा वालिद, तुम्हारे वालिद, अबूहु उस एक मुज़क्कर के वालिद, अबूहा उस एक मुन्नस
انس کے والد, ابی میرے والد, اخن بھائی, اخو کا تمہارے بھائی, اخوہ اس ایک مذکر کے بھائی, اخوہا اس ایک مؤنث کے بھائی, اخی میرے بھائی. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ بیچ میں لائن کیوں لگائی ہے استاد جی نے؟ غور کریں, وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں ہمیں؟ نیچے عاقل ہیں دو اور اوپر غیر عاقل ہے. نو دیکھیں, انہوں نے دکھایا کہ یہ بیتن اسم ہے, یہ ایسے کا ایسے ہی استعمال ہو گیا ہے, کوئی تبدیلی نہیں. لیکن ابن اور اخن اسماء خمسہ میں سے ہے, جب یہ مضاف بنتے ہیں تو یہ اسپیشل طریقے سے استعمال ہوتے ہیں. صحیح, یہ دکھایا انہوں نے ہمیں, اس لیے انہوں نے یہ لائن لگائی ہے, فرق دکھایا ہے کہ دونوں اسماء کے استعمال کا فرق کیسے ہے, یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اوکے, اب یہاں سے شروع کیجئے اور ترجمہ کرتی جائیے, گرامر کو چھوڑیے, جہاں سوال ہوگا میں کروں گا. جی. ابی و امی فی البیتی, میرے ابو اور میرے ابو اور میری امی گھر میں ہیں. اینا ابو کا یا حامدو, تمہارے ابو کہاں ہیں اے حامد؟ اگلا جملہ جی. اخو کا طبیب, کیا تمہارے بھائی ڈاکٹر ہیں؟ لا ہوا مدرس, نہیں وہ ٹیچر ہیں. زینبو فی الریاضی, زینب ریاض میں ہے. اخوہا فی الطائف و ابوہا فی المدینۃ المنورۃ, اخوہا اس کے بھائی طائف میں ہیں اور اس کے ابو مدینہ منورہ میں ہیں. ھذا الطالب ابوہ وزیر و اخوہ تاجر کبیر. ھذا الطالب, یہ طالب علم. اچھا, یہاں پر ایک اور چیز آ گئی, سیم وہی چیز آئی, اب جار مجرور نہیں, اب کچھ اور ہے. اب یہ مرکب اضافی ہے, مرکب اضافی ہے, اور اس میں ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ضمیر طالب کی طرف جا رہی ہے, واپس اپنے مبتدا کی طرف. حاضر طالب ابوہ وزیر. اب یہ وہی کنسٹرکشن ہے, لیکن اس میں جملہ اسمیہ پورا ہے. ابوہ مبتدا وزیر خبر, یہ پورا جملہ مل کر حاضر طالب کی خبر بن گیا کہ یہ طالب علم, اس کا ابو وزیر ہے. وَأَخُوهُ تَاجِرٌ كَبِيرٌ, اور اس کا بھائی ایک بڑا تاجر ہے. اخوہ مبتدا, تاجر کبیر بڑا تاجر ہے, خبر. اوکے, گڈ. اوکے مس نادیہ, نیکسٹ اسٹوڈنٹ. جی سر. نگہت 90. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی پڑھیے, یہ ہمارا بک 2 کا پہلا چیپٹر ہے, بیتی میرا گھر. پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ھذا بیتی, یہ میرا گھر ہے. ھذا مبتدا ہے, بیتی مرکب اضافی خبر ہے. بیتی امام المسجدی, میرا گھر مسجد کے سامنے ہے. بیتی مبتدا ہے, امام المسجدی شبہ جملہ خبر ہے. گڈ. اوکے, رکیے. بیتی ھذا جمیل, بیتی, ھذا بیتی. اب میں اس میں ایک اضافہ کر دیتا ہوں. ھذا بیت القدیم. اب بتائیے یہ القدیم کیا چیز ہے؟ ھذا بیت القدیم, سر یہ صفت بن رہی ہے سر, بیت کس کی, کی؟ بیت کی. تو کیا ترجمہ بنے گا؟ ھذا بیت القدیم, یہ میرا پرانا گھر ہے. ویری گڈ. بیتی امام المسجدی, اب مسجد کے سامنے میں لکھ دیتا ہوں الجدیدی. اب کیا ہوا؟ یعنی بیت القدیم, اب اگلے جملے میں ہم دوبارہ چینج کر لیتے ہیں. بیت القدیم امام المسجد الجدیدی, کیا ترجمہ بنے گا؟ جی, میرا پرانا گھر نئے مسجد کے سامنے ہے. ایکسیلنٹ, ویری گڈ, سپر. اوکے, نیکسٹ جملہ. بیتی جمیل, میرا
گھر خوبصورت ہے. فیہ حدیقۃ صغیرۃ، اس میں چھوٹا باغ ہے. گڈ. اوکے, مجھے مبتدا خبر بتائیے. جی سر. فیہ خبر مقدم ہے اور حدیقۃ صغیرۃ مبتدا مؤخر ہے سر. گڈ. یہ فیہ میں ہاں ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ سر بیت کی طرف. ویری گڈ. اوکے, آگے چلیں. ہاذہ غرفتی، یہ میرا کمرہ ہے. ہاذہ مبتدا ہے اور غرفتی مرکب اضافی خبر. فیہا نافذۃ کبیرۃ، اس میں بڑی کھڑکی ہے. دیکھیں نکیرہ کا دھیان رکھنا, اس میں ایک جی بڑی جی سر، کھڑکی ایک ہے. بڑی کھڑکی ہے. جی سر، اس میں ایک بڑی کھڑکی ہے. اور ہا کی اس میں جو ضمیر ہے وہ غرفہ کی طرف لوٹ رہی ہے سر. گڈ. ومروحۃ جمیلۃ، اور اس میں ایک خوبصورت نہیں, اب اس میں پنکھا نہیں کریں ہے. گے. اور ایک خوبصورت پنکھا ہے. دیکھیں اس جملے میں کیا تھا؟ جی جی اس جی جملے میں اور فیہا ایک شبہ جملہ خبر مقدم اور مبتدا جی دو تھے, ایک نافذۃ کبیرۃ اور دوسرا مروحۃ جمیلۃ, یہ واو کی وجہ سے. جی اوکے, سر. آگے چلیں. جی سر. ھذا سریری وھذا کرسی، جی یہ میرا بیڈ ہے اور یہ میری کرسی ہے. گڈ. وھذا مکتبی، اور یہ میرا ٹیبل ہے. جی ساعتی و قلمی و کتابی علی المکتبی، میری گھڑی اور میرا قلم اور میری کتاب اور میز پر ہے. اوکے گڈ. اس میں یہ ساعتی و قلمی و کتابی پورا مبتدا اور علی المکتبی یہ خبر, شبہ جملہ خبر. خبر. اوکے, آگے. جی سر. وحقیبتی تحت المکتبی، اور میرا بیگ ٹیبل کے نیچے ہے. گڈ. نافذۃ غرفتی مفتوحۃ، میرے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے. ویری گڈ. اوکے مس نادیہ, نیکسٹ اسٹوڈنٹ. جزاک اللہ خیر. اقرا خالد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اوکے پلیز کنٹینیو. نافذۃ غرفتی مفتوحۃ. سر مجھے نیکسٹ شو نہیں ہو رہا, ادھر سے شو ہو رہا ہے. میرے کمرے کی کھڑکی کھلی ہے. ھذہ غرفۃ اخی، یہ میرے بھائی کا کمرہ ہے. وتلک غرفۃ اختی، اور وہ میری بہن کا کمرہ ہے. سر وہ اس کی وہ بھی بتاؤں کہ مبتدا نہیں چلیں, ابھی آپ کنٹینیو کریں. کیا ہے؟ غرفۃ اخی کبیرۃ و غرفۃ اختی صغیرۃ، میرے بھائی کا کمرہ بڑا ہے اور میری بہن کا کمرہ چھوٹا ہے. غرفۃ اخی امام غرفتی و غرفۃ اختی امام المطبخ، میرے بھائی کا کمرہ میرے کمرے کے سامنے ہے اور میری بہن کا کمرہ کچن کے سامنے ہے, مطبخ. لی اخو واحد اسمہ اسامۃ، میرا ایک ہی بھائی ہے, اس کا نام اسامہ ہے. ولی اخت واحدۃ اسمہا سعاد، اور میری ایک ہی بہن ہے, اس کا نام سعاد ہے. جی. ابی و امی فی تلک الغرفۃ الکبیرۃ، جی. میری امی اور میرے ابو اس بڑے کمرے میں ہیں. اوکے خلاص. انا احب اوکے ابی و نیکسٹ پیج پہ آئیں. فعلیہ جملے کو خود ہی چھوڑ دیا کریں. آگے آئیں. من فی ھذا البیت فیہ حامد، اس گھر میں کون ہے؟ اس میں حامد ہے. ماذا فی الحقیبۃ، اس بیگ میں کیا ہے؟ فیہا کتابی مجھے نہیں, و دفتری، اس کا لفظ اس کہاں بیگ سے میں آیا؟ میری اس کا لفظ کیوں استعمال کیا آپ نے؟ سوری سر، اس بیگ میں نہیں, اس بھی کیوں کر رہی ہیں آپ؟ اس کے لیے کچھ ہے؟ فیہا، اس بیگ
माज़ा फिल सर माजा हकीकती, फिल हकीबती बैग में क्या है, हाँ बैग में क्या है, इसका आगे तो चलें। माजा क्या है, फीहा उस में आप इधर दिया उसमें था करें ना, इस वर्ड, जी जी आप करें। फीहा की सॉरी फीहा किताबी व कलमी व दफ्तरी, उस बैग में फी जो है इसमें मेरी किताब और मेरा कलम और मेरा रजिस्टर है दफ्तरी। जी मन फिस सय्यारती, गाड़ी में कौन है, फीहा अबी व उम्मी व अखी व उख्ती, उसमें मेरी अम्मी मेरे अब्बू मेरा भाई और मेरी बहन है। गुड, मन फी मस्जिदिल जामियातिल आनी, जामे मस्जिद में अब कौन है, जी मा फी अहदुन, उसमें कोई नहीं है। जी मन फी हाजिहिल गुरफती, हाजी इस कमरे में कौन है, फी हल मुदीर, हाजी तो इसी होते ये या इस, या फी इस हल कमरे, मुदीरू, उसमें प्रिंसिपल है ओके। इसमें। अब आप मेरे सवालों के जवाब दें, मुझे बताएं कि पहले जुमले में मुब्तदा क्या है। सर मन फी हासिल बैती, जी पहला मतलब यही है। मन में मुब्तदा है, गुड, ओके। हाजिल मन बैती कौन सा मुब्तदा है मुरक्कब है? और फी हासिल बैत, आपके मोबाइल की घूं जी घूं सर नहीं बंद हो रही। सॉरी सर, वो हाजिल मुझे वो बैती सबक कौन सा सुनाना मुरक्कब होता है? है तो उन लोगों की कौन सा रही है, तो आप साइलेंट पे रखा करें। मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारी, ओके। बैती मजरूर क्यों है? सर फी की वजह से, हरफ जार की वजह से फी यहाँ पे यानी हाजा को यस, मजरूर कर रहे हैं, गुड। फी की वजह से हाजा मजरूर है ना, तो फिर जो अगले बेइती फी, जो है वो हाजा को ठीक है। फी फॉलो कर रहे ही हामिदुन में मुब्तदा खबर क्या है? हैं। फी ही में जो है वो हामिदुन जो है वो मुब्तदा मुअख्खर है, और फी ही खबर मुकद्दम है, शिबु जुमला आपके खबर मोबाइल की मुकद्दम। वाइब्रेशन बंद नहीं हो रही, इसलिए आप अपने मोबाइल पर तवज्जो दें। मिस नादिया, नेक्स्ट स्टूडेंट। सर साइलेंट कर दिए। नहीं बस अब नेक्स्ट स्टूडेंट आएगा। साइलेंट करके आया कीजिए ना आप, इस तरह क्यों आती है। रुकैया 120। यस अस्सलाम प्लीज वालेकुम, सिस्टर रुकैया। क्विकली। ओके, मुझे बताइए अबी व उम्मी कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इजाफी, तर्जुमा। मेरे अब्बू और मेरी अम्मी। अखी व उख्ती कौन सा मुरक्कब है? ले जी, इनका भी वाइब्रेशन हो रहा है, ये मुरक्कब सुभान इजाफी अल्लाह। है, मेरे भाई और सर मैंने भी साइलेंट किया इसलिए वाइब्रेट किया। अच्छा, ओके ठीक है। अल-लुगत अल-अरबिया कौन सा मुरक्कब है? ये मुरक्कब तौसीफी है। गुड। उस्ताजी कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इजाफी, मेरे उस्ताद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये चूंकि फेल हैं और फेल हमने अभी किए नहीं हैं, तो इंशाल्लाह फेल हम आने वाले हैं, तो नो प्रॉब्लम, इंशाल्लाह हम करेंगे, जरूर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी बहुत बहुत अल्लाह का एहसान कि आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि उसको कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।